غلبہ لاہور 11 محرم الحرام جاری بمطابق 22 جون 625 عیسوی. پس منظر پڑھو. اور مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے جسے دوسرے پہاڑوں سے نمایاں ہونے کی وجہ سے اور کہتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں کفار مکہ کے 70 نامور افراد مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے تھے. اس شکست سے کفار کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا. لڑائی میں مارے جانے والے سرداروں کے قریبی رشتے داروں نے تمام عرب کو غارت دلا کر ان سے معاہدہ کیا کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. جنگ بدر میں شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا اصل مال کو رشتے داروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا مگر منافع کی رقم اب تک محفوظ تھی. قریش کے سرداروں اور مقتولین بدر کے عزیزوں اور رشتے داروں نے طے کیا کہ اس منافع کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے پر خرچ کیا جائے. چنانچہ 5 شوال 3 ہجری کو مشرکین مکہ ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 3000 افراد کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے. اس لشکر میں 7 زرافوش جوان 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے. حرم میں عورتیں لڑائی میں ثابت قدمی کا ایک بڑا ذریعہ سمجھی جاتی تھی. جس لڑائی میں عورتیں ساتھ ہوتی تھی عرب ان کی بے حرمتی کے خیال سے اپنی جانوں پر کھیل جاتے تھے. چنانچہ اس مرتبہ مشرکین مکہ نے دوست دلانے کی غرض سے کچھ عورتوں کو بھی ہمراہ لے لیا جن کی تعداد 15 تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر وکیل میں مقیم تھے. انہوں نے تمام حالات سے آپ کو مسلح کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا. صحابہ میں سے جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور شوق شہادت سے بے چین تھے ان کا اصرار تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. اسلامی لشکر کی روانگی اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا. مہاجرین کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اور اس کا جھنڈا حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور خلدس کا خباب بن منذر کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی رائے سامنے آئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لگا کر اور اوپر نیچے دریں پہن کر گھر سے برآمد ہوئے. 2 زریں پہن کر گھر سے برآمد ہوئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی مرضی کے خلاف رائے دی. یہ ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہ تھا. آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ہتھیار لگانے کے بعد اللہ کی دشمنوں سے جنگ کے لیے بغیر ہتھیار لگائے دے. اب اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ اور تمہیں جو حکم وہ کرو. جب تک تم ثابت قدم رہو گے تمہیں اللہ کی طرف سے فتح اور عزت حاصل ہوگی. باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے. آپ نے کمان کاندھے پر ڈالی ساتھ ہی مبادر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہتھیار لگائے ہوئے آگے چل رہے تھے اور باقی صحابہ آپ کے دائیں موجود تھے. جب آپ ایک گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو وہاں آپ کو ایک فوجی دستہ ملا. لوگوں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی ابی سے تعاون کا معاہدہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے خلاف رہنے سے ان کی مدد کی تعلیم نہیں. یعنی ہمیں ان کی تعاون کی امداد کی ضرورت رہی کیونکہ ہمیں منع کیا گیا. مقام شربین پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا. پھر آپ کے سامنے 14 برس کی عمر کے کچھ لڑکے پیش کیے گئے. آپ نے ان کو نابالغ قرار دے کر واپس فرما دیا. ان کی تعداد 17 تھی. پھر آپ کی خدمت میں کچھ اور لڑکے پیش کیے گئے جن کی عمریں 15 سال کی تھی. آپ نے ان کو لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 1000 آدمی لے کر عہد کی طرف نکلے تھے. جب آپ عہد کے قریب پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی لشکر میں سے آپ اپنے 300 آدمی علیحدہ کر کے غصے میں یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی. ہم بلا وجہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں. سورہ آل عمران کی یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی. اور دونوں لشکروں کے مقابلے کے دن پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی اور اس لیے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو جان لے اور اس سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی کام کرو دفن کرو تو کہنے لگے دفن دفاع کیا کرو دفاع صحیح لکھا ہوا دفاع کرو
لڑو یا دفاع کرو. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا چاہتے تو تمہارے پیچھے ہی نہ ہو لیتے. اس روز وہ ایمان کی نسبت کو خود سے زیادہ نزدیک تھے. وہ لوگ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خود جانتا ہے کچھ کچھ چھپا رہے ہیں. چلو فوج کی ترتیب. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر عہد پہنچ گئے. عہد کو پشت پر رکھ کر مدینے کی طرف رخ کر کے اہل لشکر سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک قتال نہ کرے جب تک کہ اس کو قتال کا حکم نہ دیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو پشت پر رکھ کر صفوں کو ترتیب دیا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالے کے افسر مقرر ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے اس حصے کی کمان ملی جو زرہ پوش نہیں تھی. پشت کی طرف ایک درے سے دشمن کے حملے کا احتمال تھا، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ اس درے پر متعین فرمایا. ان کا امیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ فتح ہو جانے پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. جنگ کا آغاز. اس کے بعد مشرکین کا عالم بردار طلحہ بن ابی طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور اس نے للکار کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے ہمیں جلدی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواریں تمہیں جنت میں پہنچاتی ہیں. کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو میری تلوار جنت میں یا اس کی تلوار مجھے جلد جہنم میں پہنچا دے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے نکل کر کہا: میں ہوں، اور تلوار مار کر طلحہ کا کام تمام کر دیا. طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے علم ہاتھ میں لیا. اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا کام بھی تمام کر دیا. اس کے بعد مشرکوں کے پرچم کو پے در پہ مختلف اٹھاتے اور وقفے وقفے سے قتل ہوتے رہے. جب انسان کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے دستے مبارک میں لے کر فرمایا: کون ہے اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے کے سنت اور سے آپ کی سعادت کے حصول کے لیے پڑے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک کو لیا. یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے. اس پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ دیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما لی اور بہت بہادر تھے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جس طرح جاتے جس طرف جاتے سبوں کو چیرتے اور لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے جاتے. یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی سامنے آ گئی. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھ لیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر چلائی جائے. روایت میں آتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے ہوئے دشمن کے صف میں جاتے اور جاتے اس کی اینڈ پہ پہنچ جاتے. پھر وہاں سے واپس آتے اور چلاتے ہوئے قتل کرتے ہوئے اور پھر حضور تک پہنچتے. کوئی ان کے آگے ٹکنے والا نہیں. اس طریقے سے اپنی تلوار سے حضرت رضی اللہ عنہ کی شاہد ہے. حضرت رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں جوائمہ بن عاصی الریاض کو قتل کیا تھا. زبیر بن نعیم نے وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر تو میرے چچا جوائمہ کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو تو آزاد ہو. چنانچہ جب لوگ جنگ کے لیے نکلے تو وحشی میں ان کے ساتھ نکلا. وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ عورتیں جب سب میں مرتب ہو گئی تو قریش کی طرف سے صفا بن عبد العزیٰ ہے کوئی میرا مقابل پکارتا ہوا میدان میں آیا. یعنی صفا بن عبداللہ یہ کہتا ہوا پکارتا ہوا میدان میں آیا کہ ہے کوئی میرا مقابل. اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس سے مقابلے کے لیے اس کا تلوار میں ایسا شدید وار کیا کہ اسی وقت جہنم واصل ہو گیا. حضرت حمزہ کی تاب میں ایک چٹان کے نیچے چھپا ہوا تھا. جب وہ میرے قریب ہوئے تو میں نے اپنا حلقہ ایک پر دیکھا ایک بار جو حضرت حمزہ کی ناک میں لگا اور آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. لڑائی کے بعد جب لوگ مکہ واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ مکہ واپس آ گیا. اسلام کا غلبہ ہوا ہونے تک مکے میں نکلا. پھر طائف چلا گیا. جب طائف والوں نے آپ سے سچی نظریے خاص کیا اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے تو میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بتایا کہ تو واشی میں حل میں نے کیا کہ ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا. پھر وہ وہاں سے کہتے ہیں وہاں سے چلا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تجھے جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے.
حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کھیلے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، دونوں رضائی بھائی بھی تھے، دونوں ہم عمر کے لیے، اس لیے حضور کو ان سے بہت محبت تھی اور ان کی شہادت کا اتنا افسوس تھا کہ حضور نے قسم کھائی کہ حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 افراد کو قتل کرو، لیکن پھر اللہ نے اس سے کیا کر دیا، منع کیا، اگر آپ نے بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا بدلہ لیں جتنا آپ پر ظلم کیا تھا، صبر کو، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو وہ خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ تو پڑھو۔ لڑائی میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ مشرکوں کے سواروں نے مسلمانوں پر 3 بار حملہ کیا۔ تینوں دفعہ مسلمانوں کے تیر انداز دستے نے ان پر تیروں کی بارش کر کے ان کے حملوں کو پسپا کر دیا۔ ان کا ہر تیر یا تو مشرکین کے کسی گھوڑے کو لگتا تھا یا آدمی کو۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابڑتوڑ حملوں نے میدان سے کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کی صفیں تر بتر ہو گئی اور وہ پیٹ سے پیٹ پھیر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تیر اندازوں کی جس جماعت کو درے کی حفاظت کا تعین فرمایا تھا، وہ کافروں کو بھاگتے دیکھ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا مگر وہ نہ مانے۔ خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع غنیمت سمجھا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے 10 جانباز ساتھیوں کے ساتھ جمے رہے اور مسلسل تیر اندازی کرتے رہے۔ تیر ختم ہو گئے تو نیزے سے لڑنا شروع کیا، آخر منہ ٹوٹ گیا، یہ تلوار سے لڑتے رہے، یہاں کر کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ بھی ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ کے دائیں جانب کا پیچھے کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور پیچھے کا لب مبارک زخمی ہو گیا، یعنی ساتھ نبی وقاص مجھے فرماتے ہیں کہ اس قدر اپنے بھائی کی قتل کو خواہش مند رہا جتنا کبھی کسی کے قتل کا خواہش مند نہیں رہا۔ اسی دوران آپ رسول کے قتل کی افواہ پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی گمان کرنے لگے۔ اس وقت حضرت ثابت بن وقاص نے انصار کی چھوٹے سے گروپ کو مخاطب کر دیا، ایک گروہ انصار، اگر محمد قتل ہو گئے تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں بتاؤ کہ کامرانی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ 70 انصار کا یہ گروہ تھا اور انہوں نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زبان بن خطاب تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے جوابی حملے میں ثابت بن وحدہ اور ان کے انصاری ساتھی شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے یہ مرتبہ کہا، کیا لوگوں میں محبت ہے؟ اب یہ سننے کے الفاظ اور سے سنائیے، کیا لوگوں میں محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع فرمایا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، کیا قوم میں ابن ابی قحافہ ہے، یعنی ابو بکر؟ آپ نے منع کر دیا، کوئی جواب نہیں۔ کیا قوم میں ابن الخطاب ہے، یعنی عمر ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہیں۔ پھر اپنے ساتھ ہی متوجہ ہو کر کہا کہ ابن قتل ہو گئے شاید، سے بات ہو چکی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کا رکھنا کیے اور بولے وہ اللہ کے دشمن بخدا تم نے غلط کہا، جن کے تم نے نام کے روائے کو سب زندہ ہیں، اب تیرے لیے پریشان کن خبر باقی ہے رہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ یہ بدل کا بدلہ ہے، جنگ تو ایک دور کی طرح ہے، تو اپنے لوگوں میں اس کا پاؤ گے، یعنی اس کا حکم نہیں ہے، یعنی اگر کوئی لاش ایسی ہو جس کے ٹکڑے ہو گئے ہو تو میں نے اس کا نہیں کہا اور تمہیں یہ برا بھی نہیں لگا، پھر وہ حکم کیجیے اٹھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی آپ نے اب کہا کہ اس کا کیا دو جواب، پہلے کیا آپ نے جواب نہیں کہا، اس کا کہا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کہیں؟ آپ نے بتایا کہ کہو اللہ اعلی اللہ اجل، اللہ ہی بلند و برتر، اللہ ہی عظمت و جلال والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس غصہ خود ہے، تمہارے پاس کوئی غصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ تم سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لنا، اللہ ہمارا مولا ہے،
تمہارا کوئی مولا نہیں. اب کیا دیکھو مسئلہ کیا ہے. جب کہا کہ محمد ہے کوئی جواب نہیں, کہا کہ ابو بکر ہے کوئی جواب نہیں, کہا کہ عمر ہے کوئی جواب نہیں دیا. تو دیکھیے اس کے بارے میں شخصیات کے بارے میں ایک نقطہ کیا سمجھ میں آیا کہ قیادت کیا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کون ہے ابو بکر. اس کے بعد کون ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ قیادت یہ بڑے حضرات کے پاس. اس سے خود پتہ چل گیا کہ حضور کے بعد قیادت کس کو ملنے والی. یہ قیادت کی طرف اشارہ ہے, لیکن آپ نے شخصیات کا جواب دینے سے کیا کیا, کیونکہ دین شخصیات کا نام ہے. دین تو اللہ کا پیغامات کا نام. شخصیات وہ نہ ہو, اللہ کا دین کیا رہنا چاہیے. تو جب عقیدے کی بات آئی, جب اسے نعرے لگائے نا بولو گے, اللہ کے رسول نے کہا اب جواب دو, یعنی اس عقیدے کو کیا کرو توڑو. اس کا جواب اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا. شخصیات کے لیے پوری بھیجا گیا. شخصیات دنیا میں ہو جانا, اب ہو جانا ہو, لیکن اللہ کا دین زندہ ہے, عقیدہ زندہ رہنا چاہیے, نظریہ زندہ رہنا چاہیے. اس کا جواب دینا یہ نقطہ ہے. عالم علم کے اچانک حملے سے اگرچہ بدحواسی اور اضطراب کا شکار تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے سماعت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا. حضرت ذات کے اپنے رضی اللہ عنہ کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہم کے ساتھ بھیجا, آپ اپنی جگہ سے ایک پل پیچھے نہیں ہٹے. دشمن کے مقابلے پر جب میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کبھی آپ کے پاس حفاظت کے لیے آتی تھی کبھی جاتی تھی. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی کمان سے برابر چیز دیکھ رہے تھے, جہاں تک دشمن آپ سے دور ہٹ گئے. اس موقع پر صحابہ کی جماعت آپ کی دلچسپی نہیں, دلوں کا آپ پر مشرکوں کے حملوں کو روک کر آپ پر فرمانوں کی انتشار ہو رہے تھے اور اپنی جان دے رہے تھے. مسلمان پر غلوب کی جب یہ بات مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے, تو بعض مسلمان اس سے پریشان ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے قدم میدان جنگ سے ہٹ گئے. چنانچہ اس قاضی کے جن مقدر میں شہادت کی سعادت لکھی تھی وہ تو شہید ہو گئے, اور کچھ لوگ میدان سے ہٹ گئے, اور جو لوگ میدان میں باقی رہ گئے تھے کہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام کروایا. ان پر دین کسی جگہ تعلیم کرتی جس سے لوگ کھڑے کھڑے گھومنے لگے. دین کے بعد کافروں کا وہ خوف جو مسلمانوں کے دل پر تھا اس طرح تو ہو گیا جس طرح مکان تو ہو جاتی ہے. اور مسلمانوں نے پھر جو حملہ کیا تو مشرکین بھاگ اٹھے. پھر جب ابو سفیان اپنے ساتھ کی نظر واپس جانے لگا تو اس نے بلند آواز سے کہا آئندہ سال بدر میں لڑائی کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی کو پوچھا کہ اس سے کہہ دو کہ ہاں ہمارا تمہارا وعدہ ہے انشاءاللہ, اور کہ روز 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے. رسول فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں سے وہ دو کو ایک ایک چادر میں کفن کیا. پھر دریافت فرمایا کہ جیسے جس کو زیادہ قرآن یاد تھا جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے آپ اس کو لحاظ میں دوسرے پر مقدم کر دے, یعنی آگے رکھتے, اور یہ اشارہ فرماتے کہ قیامت کے روز میں ان لوگوں کے حق میں شہادت دوں گا. اور آپ نے حکم کیا کہ ان کو اسی طرح خون آلو دفن کر دو, یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شہداء کو وہیں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کی تجویز تھی کہ ان کے ورثاء کو مدینہ منورہ منتقل کرنے کی اجازت دی جائے, آپ نے منع کر دیا. کافروں کا روزگاری ہونا. جنگ کے بعد جب ابو سفیان مشرکین واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے تو کچھ راستے طے کرنے کے بعد کہنے لگے ہم نے برا کیا. پہلے تو ہم نے ان کو قتل کیا, پھر جب چند آگے ہوئے لوگوں کے سوا ہمارے مقابلے میں کوئی نہ رہا تو ہم نے کچھ کیا پھر اس میں مناسب ہے کہ ابھی واپس چلو اور ان کی جڑ ہی اکھاڑ دو. کافروں نے ارادہ یہ کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈال دیا اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی. ہم ابھی کافروں کے دلوں میں روپ ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرایا جن کے لیے اس کی کوئی سند نہیں اتاری, اور آخرت میں کٹانا عذاب